بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. Ready? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد آج اس کتاب التوحید کا 16واں باب ہے، جس کے تعلق سے آج کے اس درس میں گفتگو کی جائے گی. اور یہ باب بھی پچھلے باب کی طرح شرک کیوں نہ کیا جائے، توحید پر کیوں رہا جائے، توحید کی طرف کیوں دعوت دی جائے، شرک سے لوگوں کو کیوں ڈرایا جائے اور بچانے کی کوشش کی جائے. کتاب و سنت میں اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. پچھلے باب میں بھی یہی موضوع تھا اور اس باب میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے کہ جن کو عام طور پر لوگ پکارتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، کیا واقعی ان کا یہ حق ہے کہ ان کو پکارا جائے، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے دعا کی جائے، ان سے مدد طلب کی جائے، ان کو مشکل کشا سمجھا جائے، یا عبادت کے لائق فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی ہے. غیر اللہ میں ایسی کوئی صفات بالکلیہ پائی ہی نہیں جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کو روا رکھا جائے. اور پچھلے درس کے اندر جنات کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور بھی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ، چاہے وہ بت ہوں، وثن ہوں، صنم ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں، اولیاء ہوں، قبر والے ہوں، زندہ ہوں، جس کے پاس وہ صفات نہیں ہیں کہ جن صفات کے پیش نظر وہ عبودیت کے حقدار بن سکیں، تو پھر کسی بھی غیر اللہ کا یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر لوگ اللہ کے حق میں
کسی اور کو داخل کریں، کسی اور کی عبادت کریں۔ اور پچھلے درس میں وقت کچھ تنگ پڑنے کی وجہ سے کچھ باتیں بچ گئی تھیں، رہ گئی تھیں، جو کہ ذکر کرنا چاہیے، اس موضوع میں اہم باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ چونکہ آج کا باب قدر مختصر بھی ہے، تو اس لیے پچھلے باب کا بقیہ اور اس باب کو انشاءاللہ اس درس کے اندر مکمل کیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں پچھلے درس میں ہوئی تھیں کہ سارے معبود ان لوگوں سے قیامت کے دن اپنی براءت کا اظہار کریں گے جن لوگوں نے دنیا میں ان کی عبادت کی ہوگی، حتیٰ کہ شیطان بھی ان سے اپنی براءت کا اظہار کر لے گا، جو کہ سب سے خطرناک انسان کے لیے جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، اور ہمیشہ وہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے کہ اس کو توحید کے شاہراہ سے ہٹا کر شرک کی پگڈنڈیوں پر ڈال دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سنتوں کو ترک کر کے بدعتوں کی تاریکی میں لوگوں کو ڈھکیل دے، وہ بھی قیامت کے دن اپنی براءت کا اظہار کر لے گا۔ باقی بھی سارے لوگ معبود اور عابد کا سارا رشتہ جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی ہوگی دنیا کے اندر، تو وہ سارے رشتے کٹ جائیں گے، اور حسرت کے علاوہ لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سبھی تعلقات جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دنیا کے اندر اپنا معبود، اپنا مأویٰ، اپنا ملجا، اپنی پناہ گاہ، ان کو اپنے لیے مشکل کشا سمجھا ہوگا، گردانا ہوگا، ان کو پکارا ہوگا، وہ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی براءت کا اظہار کریں گے، اور ان کے درمیان ہر طرح کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ دنیا میں جتنے بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، جس پر حسرت کے علاوہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، اور وہ لوگ جہنم سے نکلنے نہیں پائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور یہ کون خبر دے رہا ہے ان باتوں کی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، اس کا علم تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ لوگ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، پوری مکمل خبر رکھنے جیسا کوئی بندہ تم کو خبر نہیں دے سکتا۔ نبا کے معنی بھی ہوتے ہیں خبر دینا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ، کوئی بھی آپ کو خبیر کی طرح، اللہ کی طرح خبر نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، حساب و کتاب کے دن لوگوں کا انجام کس طرح ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنے علم کی روشنی میں تنبیہ فرما رہا ہے کہ دنیا کے اندر ابھی وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے، ابھی تمہاری زندگی ہے، ابھی تمہارے اندر طاقت ہے، تندرستی ہے، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی اپنے دین کا علم حاصل کرو، ابھی بھی توحید اور شرک کے فرق کو سیکھ لو، سمجھ لو اور اس کے مطابق اپنے عمل کی اصلاح کر لو۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ بڑی نصیحت کی چیز مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے انا سید ولد آدم۔ حدیث صحیح ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ میں بنو آدم یعنی تمام انسانوں کا سردار ہوں۔ کیا ہوں؟ سردار ہوں۔ اب لوگ جن کو جو لوگ پتھر پوجتے ہیں اور لکڑی پوجتے اور اسٹیچو پوجتے، ان کی بات نہیں کرتے ہم، لیکن جو اپنے عقیدے کے مطابق اولیاء کو پوجتے ہیں، صلحاء کو پوجتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات کے اندر آخری انسان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا پیر ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے پیر ہیں، کوئی کتنا بھی عظیم رسول ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی عظیم رسول ہیں، کوئی کتنا بھی کسی مقام میں کتنے بھی اعلیٰ مقام کو پہنچ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے آگے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بموجب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کے اندر جو چیزیں وارد ہوئی ہیں، ثابت ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم، تو آپ سید ولد آدم ہیں۔ سمجھنا آسان ہے یا مشکل ہے کہ بھئی بہت سارے لوگ اپنے اپنے پیروں کو نا، یہ پیر بہت بڑا پہنچے ہوئے، یہ تو بالکل جو ان کے دربار پر آتا ہے وہ کوئی بھی ناکام جاتا ہی نہیں ہے۔ کتنا بھی بڑا ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے کے ہیں۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کتنا اختیار دیا ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت میں سے کچھ ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روا رکھنے کی اجازت دی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اور بات شروع کے تمہیدی دروس کے اندر گزر چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے صرف اتنا کہہ دیا تھا ما شاء اللہ و شئت۔ کیا کہا تھا؟ ما شاء اللہ و شئت۔ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی پر غضبناک ہوئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندن، اے میرے پیارے صحابی تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اس کائنات میں وہی ہوتا ہے، صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے اپنا مقام بہت ہی واضح طور پر بیان فرما دیا
الوہیت کا کوئی شائبہ تک بھی اپنے اندر نہیں رہنے دیا۔ اب سنیے، ایک واقعہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور واقعہ بڑا مشہور ہے، غزوہ احد کا ہے۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے، غزوہ احد سیرت کی کسی کتاب میں اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس غزوے کے اندر اللہ رب العالمین کی حکمت سے، مشیت سے مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کے چہرے پہ زخم آیا تھا، پہلو میں زخم آیا تھا، آپ گر پڑے تھے، اور بہت کچھ ہوا تھا اس غزوے کے اندر۔ یقیناً کسی قوم کے لوگ اپنے نبی کے ساتھ یہ برتاؤ روا رکھیں، یہ اس امت کے لیے کسی بھی طور پر زیب نہیں دیتا، روا نہیں ہے ان کے لیے۔ مگر اس طرح کے معاملے کے بعد کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ آپ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں؟ نہیں۔ وفی الصحیح عن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح احادیث کے اندر مروی ہے، کہتے ہیں شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد، احد غزوے کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور سر پر زخم آیا۔ وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ، اور آپ کے یہ جو سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں، اس کے بعد یا 4 دانت آپ کے ٹوٹ گئے تھے۔ تو آپ نے ایک بات کہی تھی، فرمائی تھی، اور اللہ رب العالمین کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، بعض روایتوں میں وجہ نبیہم ہے، معنی ایک ہی ہے، کیونکہ شج کا معنی کہتے ہیں کہ بدن کے کسی اور حصے میں زخم لگنے کو شج شین اور جیم سے تعبیر نہیں کرتے، چہرے پہ زخم ہو یا سر پہ زخم ہو تو اس کو شج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فرمایا وہ قوم بھلا کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، اے میرے پیارے نبی، آپ جن کے بارے میں یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ قوم بھلا کیسے کامیاب ہو سکتی جس قوم نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا ہو، تو کسی کی کامیابی اور کسی کی ناکامی یہ آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت دینا، کسی کو ہدایت سے محروم کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ اللہ کی رسالت کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں اور بس۔ فرمایا لیسا لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کا کام ہے، آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہے اس میں۔ اللہ چاہے تو ان کی مغفرت فرمائے اور چاہے تو ان کو عذاب میں مبتلا فرمائے۔ آپ بتائیے کہ اتنی سی کوئی بہت بڑی بات ہے؟ بھئی تکلیف ہم کو بھی اگر تکلیف ہو تو جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بد دعا ہی کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی کے بارے میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کریں، بد دعا کریں۔
بھلے ہی آپ کو انہوں نے تکلیف پہنچایا، تکلیف انہوں نے پہنچایا ہے، یہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ چاہے تو ان کی مغفرت فرمائے، ان کے توبہ کو قبول فرمائے، اور چاہے تو ان کو عذاب کے اندر مبتلا فرمائے، کیونکہ ان کا کام تو بہرحال غلط ہے۔ لیکن آپ کو انٹرفیئر، آپ کو دخل دینے کی، اللہ رب العالمین کے معاملات کے اندر آپ کو دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیس لک من الامر شیء، شیء فرمایا، کوئی دخل نہیں ہے آپ کو۔ اب آپ سوچئے کہ سید ولد آدم کو اللہ رب العالمین نے اگر یہ ذمہ داری دے کر بھیجا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں اور اس کے علاوہ کسی کے بارے میں اپنا فیصلہ صادر نہ کریں، تو بھلا غیر رسول کے لیے کیا ممکن ہے کہ وہ ان کے اندر کسی طرح کی خدائی صفت پائی جائے، صلاحیت پائی جائے، اور وہ کسی طرح کی بھی عبادت کے حقدار ٹھہریں؟ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا وحی کی شکل میں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا قل، اے نبی آپ فرما دیجئے۔ کہاں ہے ہماری عقلیں؟ اللہ کی قسم بڑا تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ اب آپ یہ اللہ کا کلام سنیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے، اور ذرہ برابر غور کر کے دیکھیے، بڑی واضح بات ہے۔ فرمایا قل، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ انسان بعد میں کیا کیا کرنے والا ہے، تو تنبیہ کرنا ضروری تھا، اور تنبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کروانا ضروری تھا۔ فرمایا قل، اے نبی آپ فرمائیے، لا املک لنفسی، کیا فرما رہے ہیں؟ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے لیے، کون فرما رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہ بھولیں کہ آپ کون ہیں؟ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید ولد آدم ہیں، ہے نا؟ باقی لوگ جتنے بھی دنیا میں آپ سے پہلے آئے یا آپ کے بعد آئے اور آئیں گے، سبھی آپ سب کا مقام آپ سے نیچے ہی ہے، وہ کتنا بھی پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین یہ کہلوا رہا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے کسی بھی نفع کا یا کسی بھی نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر اتنا جتنا اللہ میرے لیے چاہے۔ یعنی اللہ فائدہ پہنچانا چاہے گا تو پہنچا دے گا، اللہ نقصان پہنچانا چاہے گا تو نقصان پہنچا دے گا۔ میں خود سے نہ اپنے لیے فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں، یا نقصان سے بچ سکتا ہوں، یہ کہنا چاہیے۔ یہ اپنے لیے، یہ پہلا نمبر ہوتا ہے نا، پہلا نمبر ہوتا ہے کہ اگر بندہ کسی چیز کا مالک ہے تو وہ پہلے اپنے لیے ہے نا۔ یہ دیکھ ڈالیے، یہ مسلمہ اصول ہے۔ حتیٰ کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بڑے مہربان ہوتے، بڑے شفیق ہوتے، لیکن اگر جان پر بن آتی ہے تو بہت سارے مواقع پر بچوں کو بھی پرے چھوڑ کر اپنی جان بچاتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی اگر کسی کے پاس اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کی طاقت ہو تو اپنے فائدہ پہنچانے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتے گا، لیکن دراصل ہے نہیں طاقت۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اور
سنیے اور بھی سنیے، اب اس سے واضح بات اللہ کیا کہہ سکتا ہے، کیا کہلوا سکتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو بہت سارا خیر میں اکٹھا کر لیتا، بہت سارا مال دولت۔ ارے بھئی یہ پیٹرول کہاں نکلا؟ اسی عرب کے اندر تو جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کے 2 ٹائم میں 1 ٹائم کھا کر 1 ٹائم فاقہ کر کر چلے گئے اس دنیا سے۔ کہتے ہیں یہاں پر سونے اور چاندی بہت ہے، سونے کی کانیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا، ان کی جگہ معلوم ہو جاتی، تو غزوات کی تیاری کے لیے، ہم یہ نہیں کہتے اپنے عیش و عشرت کے لیے، لیکن اسلام کے بول بالا کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، مجاہدین کے لیے، جہاد کے لیے یہ سونا نکال کر بیچ لیتے، یہ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے فرمایا وَلَوْ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ یہ بھی اپنی امت کو بتاؤ۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي السُّوءُ، اور مجھے کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا، کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچتا، نفع کے مالک نہیں، نقصان سے بچ نہیں سکتے۔ غیب کا علم نہیں، غیب کا علم ہوتا تو بہت سارا خیر بٹور سکتے تھے، پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے۔ یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے اپنے چہیتے نبی کو بھی نہیں دیا، پیارے نبی کو بھی نہیں دیا۔ کیا بنا کر بھیجا تھا؟ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں صرف مومنوں کے لیے نذیر اور بشیر، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ ڈرانے والا کس کو؟ جو شرک کرے، کفر کرے، اس کو برے انجام سے، اور جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، اس کو جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری۔ تو نذیر و بشیر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ اب بتائیے غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ہے جو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، تو پھر غیر نبی جو دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ اور 1000ویں نمبر پہ ہے، ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ ان کو ہم اللہ کے ساتھ شریک کیسے ممکن ہے کرنا ان کا؟ تو اس لیے یہاں پر ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ بھی کہلوایا، کہا کہ بتائیے لوگوں کو آپ کا کام کیا ہے؟ کیا کام ہے؟ فرمایا ان علیک الا البلاغ، آپ کے اوپر جو کچھ بھی ذمہ داری ہے کیا ہے؟ اللہ کے پیغامات کو، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے، بس بلاغ، تبلیغ کا کام آپ کا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ نے تو بتا دیا کہ جو توحید پر عمل کرے گا اس کو، یعنی توحید والا ہوگا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گا، اس کو جنت ملے گی، جو کفر کرے گا، شرک کرے گا، اس کو جہنم ملے گا، جو برے اعمال کرے گا اس کے انجام برے ہوں گے، جو اچھے اعمال، نیک اعمال کرے گا اس کا انجام اچھا ہوگا۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اب پھر آپ نے بتا دیا لوگوں کو، اب لوگ جیسا عمل کر کے آئیں گے میں ان کا حساب لوں گا، حساب میرے ذمے اور تبلیغ آپ کے ذمے۔ آپ اپنا کام کیجئے، حساب لینے کا کام آپ کا نہیں ہے، حساب لینے کا کام ہمارا ہے۔
بتائیے، اللہ کی قسم بتائیے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہ ان آیتوں کے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو کتاب مبین کہا ہے نا، کہ اس قرآن کے اندر باتوں کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن سمجھنے کے لیے 17 اور 18 علم کی ضرورت ہے، یہ صرف اور صرف شیطانی حربہ ہے کہ نہ لوگوں کے پاس یہ شرطیں میسر ہوں گی اور نہ لوگ قرآن کے قریب آئیں گے۔ قرآن سے اچھی خاصی دوری لوگ بنا کے زندگی گزار لیں گے، قرآن میں ان کے اللہ نے ان کو کیا حکم دیا ہے، کس چیز کا حکم دیا، کس چیز سے روکا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو پھر ہماری روزی روٹی آرام سے، میں جو کہوں گا وہی مانیں گے، میں جس سے روکوں گا اس سے روکیں گے۔ یہود و نصارہ کا معاملہ بالکل یہی تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ توریت اور زبور پڑھ کے اپنے مطلب کی چیز بتا دیتے تھے اور مطلب کی چیز چھپا لیتے تھے، ڈائریکٹ کوئی نہیں پڑھتا اڑتا تھا۔ یہی پادری لوگ پڑھتے تھے، بتاتے تھے، اور آج ہمارے جگادری لوگ پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو کتنی نصیحت کی بات ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، تو باقی لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ وفیہ، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ باتیں بڑی تفصیل سے وہاں پر ذکر کی گئی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے اندر دوسری رکعت، فجر میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2 رکعت ہوتی ہے، دوسری رکعت آخری رکعت سے فارغ ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد آپ اس سے بھی تنبیہ کی، فرمایا لیس لک من الامر شیء۔ اور ایک چیز مزے کی میرے بھائی بیان کی جاتی ہے، آگے یہ روایت مکمل کر کے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ وفی روایہ یدعو علی صفوان بن امیہ وسہیل بن عمرو والحارث بن حشام فنزلت لیس لک من الامر شیء۔ آپ بددعا کس پر کر رہے تھے؟ صفوان بن امیہ پر، سہیل بن عمرو پر، حارث بن حشام پر۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ ہمارے کتنا جھگڑا ہوتا ہے ہماری امت کے اندر، ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، ہے نا، کتنا جھگڑا ہوتا ہے، مناظرے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، باقاعدہ اسی بنیاد پر دشمنیاں قائم کی جاتی ہیں کہ وہ تو اس کا عقیدہ ایسا ہے اور ہمارا عقیدہ ایسا ہے۔ اب اگر اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعلان فرمائے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، تو بھلا کسی کو جھگڑا کرنے کا کوئی حق پہنچتا ہے اس میں خامخواہ کے لیے؟ کوئی نہیں۔ وہ بات پچھلی احد والی بات ہے نا، اگر آپ کو معلوم ہوتا احد کے لیے نکلنے سے پہلے کہ میں وہاں جاؤں گا تو مجھے اس طرح کی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچاتے نہیں اس مصیبت سے، لیکن آپ کو نہیں پتا تھا۔ دوسری بات، اسی حدیث کے اندر ان لوگوں پر جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے تھے، لعنت کر رہے تھے، سیرت اٹھا کر پڑھیے آپ، بعد میں ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اگر آپ کو علم ہوتا کہ یہ لوگ بعد میں اسلام قبول کریں گے، آپ نے تو اہل طائف پر بد دعا نہیں کیا جن لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ علم ہوتا کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ان کے اوپر آپ بد دعا کرتے؟ ممکن نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔
یہ حتیٰ کہ سہیل بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور ارتداد کا طوفان کھڑا ہوا تو انہوں نے مکہ والوں کو مرتد ہونے سے باز رکھنے میں بڑا کلیدی رول ادا کیا، تقریریں کی، باقاعدہ لوگوں کو اس طرح کی چیز سے باز رکھا۔ اور اس سے بھی بڑی بات سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف تقریریں کی مختلف الفاظ میں، وہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اور بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، یا اسی طرح کا کلمہ، فرمایا اشتروا انفسکم، اپنے نفسوں کو خرید لو۔ کیا مطلب خرید لو؟ یعنی ایمان لا کے اپنے آپ کو بچا لو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تم میرے خاندان صحیح لیکن میں اللہ سے تم کو بچا نہیں سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ قریش کو عام خطاب تھا۔ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا یا عباس ابن عبد المطلب، اے عباس ابن عبد المطلب، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، اللہ کی طرف سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یا صفیہ عمت رسول اللہ، آپ کی پھوپھی کا نام ہے صفیہ، فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں پھوپھی جان آپ کے کسی کام نہیں آ سکتا، میں اللہ سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ وَيَا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد، سلینی من مالی ما شئتی، میرے پاس جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے جو کچھ بھی تم کو مانگنا ہو مانگ لو، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے پاس میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عیال میں، اپنے بچوں میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ نے فاطمہ کے لیے بیان کیا۔ آج ہمارے کتنے لوگ کہتے ہیں نبی کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ نبی اگر اپنی صاحبزادی، اپنے لخت جگر کے کام نہیں آ سکتے تو باقی اور کسی کے کام کیسے آ سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آج کا جو باب ہے وہ فرشتوں کے بارے میں ہے۔ فرشتوں کے بارے میں اس لیے ہے، ابھی تک ہم انسانوں کی بات کر رہے تھے، شیطانوں کی بات ہو چکی۔ فرشتے کا معاملہ یہ ہے، وقت نہیں ہے میں بتاؤں فرشتوں کی عظمت کے بارے میں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور ان فرشتوں کی عظمت اور جسامت کا یہ حال ہے کہ یہ کان ہے نا، یہ کان اور یہ کندھا، اس کے بیچ میں غالباً 500 سال کا ذکر آتا ہے حدیث میں کہ 500 سال ایک بندہ چلے گا تو ان کے کندھے سے ان کے کان تک پہنچ پائے گا۔ تو یہ تو بہت بڑی مخلوقات ہو گئی نا۔ ہم ابھی تک اپنے 6 فٹا انسان کی بات کر رہے تھے، یا 5 فٹ یا 5.5 فٹ، جس کو ہم نے سمجھ رکھا تھا کہ اس کو بڑی طاقت ہے، لیکن ان فرشتوں کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا ہے۔ جبریل علیہ السلام اگر پر کھول دیتے تو آسمان کی طرف، آسمان کوئی نظر اٹھا کر دیکھتے تو آسمان نظر نہیں آتا، جبریل کے پر ہی نظر آتے۔ اتنے بڑے بڑے فرشتے، بھلا اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت ہے؟
یہ بتانے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہ پورا ایک باب باندھا اور اس باب کے اندر یہ آیت نقل فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. فرمایا، اور اس کی تفسیر میں آگے حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ جب ان کے دلوں سے خوف کچھ کم ہوا تو انہوں نے آپس میں چیمی گوئیاں کیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ قالوا الحق، سارے فرشتوں نے مل کر کہا رب نے جو کچھ بھی فرمایا ہے حق فرمایا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی علی ہے، بلند و بالا ہے، اور وہی بڑا ہے، وہی بڑا ہے. اور یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی میرے بھائیوں، ایک بہت بڑی غلط فہمی، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں علماء کے درمیان بھی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، الا من رحم اللہ. اللہ کے بارے میں اللہ اکبر کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ترجمہ اللہ اکبر کا؟ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا. ہاں، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اپنے اردو میں تو کرتے، انگلش میں جب کرتے تو کیا بولتے؟ اللہ از گریٹ. گریٹ کا معنی ہم اگر اردو میں پھر دوبارہ واپس آ کے ترجمہ کریں تو کیا معنی ہوگا؟ مہان. ہم اردو میں اس کو عظیم بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عظیم. اب اللہ اکبر، یہ اکبر کون سی ڈگری ہے؟ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، کمپریٹو بھی نہیں کہا جائے گا اس کو، ہے کمپریٹو، لیکن چونکہ اس کے بعد جن سے کمپریزن ہو رہا ہے ان کا ذکر نہیں ہے، ان کا ذکر نہیں ہے یہاں پر اس کے بعد، تو یہ سپرلیٹو بن جاتا ہے. یعنی کہ جن چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہ رہے آپ نا کہ اللہ ان سے بڑا، چونکہ مثال کے طور پر محمد اور احمد، محمد اکبر من احمد، ٹھیک ہے، محمد احمد سے بڑا ہے، تو یہاں یہ ہو گیا ہاں بھائی محمد بڑا ہے، کس سے بڑا ہے؟ احمد سے بڑا ہے، باقی اور کسی کا ذکر نہیں ہے. لیکن جب یہ کہا دیا جائے کہ محمد، اب یہاں جیسے آپ لوگ بڑھیں، کوئی ایک لمبی ہائٹ والا بندہ ہو اور اس کے بارے میں ہم کہیں کہ فلاں آدمی یہاں موجود سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو اتنا کہتے ہی یہ بات سب کے دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ ہاں بھئی یہاں جو لوگ موجود ہیں یہ بندہ سب سے بڑا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے نا. تو جب اس کا ذکر نہ کیا جائے جن کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو پھر وہ سپرلیٹو میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے. اور گریٹ کا ترجمہ صرف گریٹ کہنا یہ سپرلیٹو ڈگری میں نہیں آتا، یہ نارمل ہے. گریٹسٹ بولیں تو تھوڑی غنیمت ہے، لیکن اس میں بھی اکبر کا معنی نہیں پایا جاتا. اس لیے میں جو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا غور سے سنیے گا. عظیم کا جو معنی ہوتا ہے یا گریٹ کا جو معنی ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو بڑائی ہوتی ہے وہ معنوی بڑائی ہوتی ہے. کون سی بڑائی ہوتی ہے؟ معنوی بڑائی ہوتی ہے. اب یہاں کوئی ایک بڑا پوسٹ والا بندہ کسی کمپنی کا بڑی کمپنی کا مالک ہو، ٹھیک ہے، یا بڑی پوسٹ کا ہو بندہ، باقی ہم لوگ نارمل چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بیچ میں اس کو کہیں گے فلاں آدمی بہت گریٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بڑا نہیں ہے، ہمارے جیسے ہی 5 فٹ کا ہے، 5.5 فٹ کا، لیکن اس کا پوسٹ بڑا ہے اور ایک بڑا آدمی ہے، سیاست میں اس کا ایک مقام ہے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کیا ہے، وہ گریٹ ہے. لیکن اکبر کا جو معنی ہے نا، وہ اکبر کا معنی سب سے بڑا صرف معنوی نہیں ہے بلکہ جسمانی طور پر بھی سب سے بڑا ہے. اسی لیے اللہ کی وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اللہ کتنا بڑا ہے کوئی بھی اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن
اللہ کی عظمت کا، اب پھر وہی بات وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو سورج اور چاند اور زمین اور یہ جتنے سارے سیارے ہیں، وہ جتنی دور میں جتنی فضا میں ہیں، آپ امیجن کریں تو امیجن بھی ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے، لیکن کچھ کریں کہ کتنا بڑا ہوگا، یہ ہے نا، کتنا بڑا ہوگا۔ یہ سارا اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں، کرسی مان لیجئے اوپر ہے کرسی، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے یہ پوری کائنات ہے، کتنی بڑی ہے یہ کائنات، اس کرسی کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے آپ ایک بڑے لمبے صحرا کے اندر، بڑے میدان کے اندر ایک انگوٹھی پھینک دیجئے تو یہ پورا زمین آسمان، یہ پوری کائنات ملا کر کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کے برابر ہے۔ اب کرسی کتنی بڑی ہوگی؟ اور کرسی مفسرین کرام نے کہا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے قدم کی جگہ ہے، عرش نہیں ہے۔ عرش کے مقابلے میں اس کرسی کی حیثیت بھی وہی ہے جو یہ پورے آسمان اور زمین اور اس پورے کائنات کی حیثیت ایک صحرا میں ایک انگوٹھی کی تھی، تو عرش کے مقابلے میں اس کرسی کی حیثیت ایک صحرا میں ایک انگوٹھی کے برابر ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ تو اس لیے اگر اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ کرا جائے تو اللہ از بگیسٹ کہا جائے گا، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاں گریٹسٹ بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بگیسٹ بھی ہے۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑی کوئی چیز، اللہ سے کوئی ذات نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہاں سے یہ بات کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بلند و بالا ہے اور اللہ بڑا ہے۔ کیا ہوتا ہے حدیث، انشاءاللہ میں جلدی ختم کرتا ہوں، آج میری خود طبیعت خراب ہے، لیکن حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ آسمان سے کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، تو فرشتے اپنے پر ہلاتے ہیں کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک و سعدیک، اے اللہ، یعنی اپنی عبودیت کا، بندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیری باتوں پر، تیرے حکم پر ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں۔ آواز کیسی پیدا ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان، جب فرشتے یہ پر ہلاتے ہیں تو ایسی آواز ہوتی ہے جیسے صفوان کہتے ہیں چٹیل پتھر، چکنا پتھر ہو، چکنا پتھر، یا ابھی یہ فرش اگر یہ ٹائل کی نہ ہوتی، سنگ مرمر کی فرش ہوتی، سمجھ گئے، اس پر آپ لوہے کی زنجیر کھینچتے جب تو کیسی آواز پیدا ہوتی ہے؟ وہی آواز پیدا ہوتی ہے۔ ینفذہم ذالک، اور اللہ کا یہ حکم ان فرشتوں تک پہنچتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، اور پھر اس کے بعد وہ حدیث میں آگے بات آتی ہے کہ وہ لوگ، ان کے اوپر راشا طاری ہوتا ہے اور بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہوش آتا ہے، پھر سوال کرتے ہیں آپس میں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، کہتے ہیں یہ جو جنات سیڑھیاں بنا کر آسمان تک پہنچتے ہیں نا، یہ بھی اپنے جگاڑ میں لگے رہتے ہیں، اگر ان کو بھی کچھ تھوڑا بہت سننے میں آ گیا تو شہاب کا انتظام اللہ نے کیا ہے کہ یہ بات سننے نہ پائیں، تو کبھی کبھی وہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ اللہ اگر چاہے تو کون اللہ کی بات سن سکتا ہے، لیکن
اللہ اپنے بندوں کے درمیان کچھ چیزوں کو اپنی حکمت سے روا رکھتا ہے، کسی کا امتحان لینے کے لیے، کسی کی آزمائش کرنے کے لیے، سمجھئے۔ تو بہرحال جادو کا کام کرنے والے، کہانت کا کام کرنے والے تو ہمارے انسانوں میں سے ہی ہے نا، اللہ نے منع فرمایا ہے لیکن پھر بھی ہیں کر رہے ہیں، تو ان کا بزنس کیسے چلے گا؟ انہی شیطانوں کے ذریعے ان کا بزنس چلتا ہے۔ تو بہرحال یہ اوپر نیچے جو چڑھ کر جاتے ہیں وہاں پر سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور فَيَسْمَعَ الْكَلِمَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، کلمہ سن لیتے ہیں اور پھر جیسے اوپر والا سنتا ہے وہ نیچے والے کو، نیچے والا اپنے نیچے والے کو فٹافٹ نیچے وہ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جادوگر کے پاس یا اپنے کاہن کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَن يُلْقِيهَا، اللہ رب العالمین جو انتظام کر کے شہاب کا رکھا ہے وہ ان کو آتے ہیں ان کے پاس، اور کبھی وہ خبر نیچے آنے سے پہلے ہی ان کو جلا دیا جاتا ہے، اور کبھی خبر نیچے پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قبل ان یلقیہا وربما القاہا قبل ان یترکہ، کیونکہ پھٹافٹ بہت جلدی کرتے ہیں وہ لوگ بھی، تو اللہ کی حکمت سے کچھ باتیں وہ پہنچا لے جاتے ہیں۔ فیکذب معہا مئۃ کذبہ، یہ جادوگروں کی یا کہانیوں کی حقیقت اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ وہ 100 جھوٹ، ایک بات کے پیچھے 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، جب کاہن ایک بات بتا دیتا ہے 100 جھوٹ میں ایک بات اس کی سچی نکل آتی ہے تو لوگ 100 بات اس کی بھول جاتے، وہ ایک سچی بات کو پکڑ لیتے، دیکھو فلاں نے ایسے کہا تھا اور وہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا، تو بھائی 100 جھوٹ تو اس کا جھوٹ بھی پکڑو نا، نہیں وہ سب بھول جاتے، ایک سچ کو لے کے اس کو مہان مان لیتے ہیں۔ فَيُصَرِّفُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ۔ وعن نواس ابن سمعان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ تعالی ان یوحی بالامر، جب اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بات کی وحی کرے، تکلم بالوحی، تکلم بالوحی، تو اس وحی کی گفتگو فرماتا ہے، کون؟ اللہ تبارک تعالی۔ جب وہ گفتگو فرماتا ہے تو اخذت السماوات منہ رجفۃ، تو اس گفتگو کی وجہ سے آسمان کے اندر رجفہ کہتے ہیں رعشہ طاری ہو جاتا ہے۔ قال رعدۃ شدیدہ، یا بہت تیزی والا رعشہ، خوفا من اللہ، اللہ کے خوف سے۔ فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا، اب اہل سماوات سے مراد کون ہے معلوم ہے؟ یہی اللہ رب العالمین نے ہر آسمان پر فرشتوں کو بنا کے متعین کیا ہوا ہے کہ یہ اہل سماوات جب سنتے ہیں اللہ کی بات کو تو وہ لوگ صعقہ طاری ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ جبریل، کون سر اٹھاتا سب سے پہلے؟ جبریل علیہ السلام۔ فَيُكَلِّمْهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، یہ اسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے سب حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہ وحی فرماتا ہے اور وحی کی گفتگو فرماتا ہے۔ ثم یمر جبریل علی الملائکہ، جبریل فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں۔ کلما مر بسماء سألہ ملائکتها، ہر آسمان پر جہاں سے جبریل علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے اس آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ ماذا قال ربنا یا جبریل، اے جبریل ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ فیقول قال الحق وهو العلی الکبیر، فیقولون کلہم مثل ما قال جبریل، جبریل کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا حق فرمایا اور وہ علی ہے، کبیر ہے۔ سارے فرشتے جبریل علیہ السلام کی بات دہراتے ہیں، یہی کہتے ہیں۔ اب اس حدیث سے بہت سارے فائدے اخذ ہوتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
خلاصہ کم سے کم یہ ہے کہ یہ اتنے عظیم عظیم فرشتے، اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو بھی اپنی خدائی کا کوئی حق نہیں دیا ہے کہ کوئی ان اللہ کو چھوڑ کر ان عظیم فرشتوں کی بھی عبادت کرے اور نجات پائے۔ قیامت کے دن یہ فرشتے بھی دامن جھاڑ لیں گے، اپنی براءت کا اظہار کریں گے کہ نہیں، ہماری کسی نے عبادت نہیں کی ہے، ان کا گمان تھا کہ یہ ہماری عبادت کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ شیطانوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی ہونی چاہیے نہیں کی۔ کیا ہے اللہ کی عظمت؟ فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ پورے آسمان، سارے آسمان اللہ رب العالمین لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں لیے ہوگا قیامت کے دن، مٹھی میں۔ آپ بددعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي